اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروں کا نام کبھی عیسائی یا مسیح نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے نام سے کسی نئے مذہب کی بنا ڈالنے نہیں آئے تھے۔ ان کی دعوت اسی دین کو تازہ کرنے کی طرف تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اس لیے انہوں نے عام بنی اسرائیل اور پیروان شرائط موسوی سے الگ نہ کوئی جماعت بنائی اور نہ اس کا کوئی مستقل نام رکھا۔ ان کے ابتدائی پیرو خود بھی نہ اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ سمجھتے تھے، نہ ایک مستقل گروہ بن کر رہے، اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی نام اور نشان قرار دیا۔ وہ عام یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس ہی کے ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو موسوی شرائط ہی پر عمل کرنے کا پابند سمجھتے تھے۔ آگے چل کر جدائی کا عمل دو جانب سے شروع ہوا۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں سے لوس سینٹ پال نے شرائط کی پابندی ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ بس مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آنا نجات کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری طرف یہودی علماء نے پیروان مسیح علیہ السلام کو ایک گمراہ فرقہ قرار دے کر آما علیہ السلام بنی اسرائیل سے کاٹ دی۔ باوجود ابتدائی اس نئے فرقے کا کوئی خاص نام نہ تھا۔ خود پیروان مسیح علیہ السلام اپنے لیے کبھی شاگرد کا لفظ استعمال کرتے تھے اور کبھی اپنے رفقا کا ذکر بھائیوں، اخوان، ایمانداروں، مومنوں جو ایمان لائے، الذین آمنوا اور مقدسوں کے الفاظوں سے کرتے تھے۔ بخلاف اس کے یہودی ان لوگوں کو کبھی گلیلی کہتے اور کبھی ناصریوں کا بدعتی فرقہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ نام دھرنے کی کوشش انہوں نے عذرائے طنز و تشنیع اس بنا پر کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن ناصرہ تھا اور وہ فلسطین کے ضلع گلیل میں واقع تھا، لیکن یہ طنزی الفاظ اس حد تک رائج نہ ہو سکے پیروان مسیح علیہ السلام کے لیے نام کی حیثیت اختیار کر جاتے۔ اس گروہ کا موجودہ نام پہلی مرتبہ 43 عیسوی یا 44 عیسوی انطاکیہ کے مشرق باشندوں نے رکھا تھا، جبکہ سینٹ پال اور یرنباس نے وہاں پہنچ کر اپنے مذہب کی تبلیغ عام شروع کی۔ یہ نام بھی دراصل طنز و تمسخر کے طور پر مخالفین کی طرف سے رکھا گیا تھا، اور پیروان مسیح علیہ السلام اسے خود اپنے نام کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب ان کے دشمنوں نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ان کے لیڈروں نے کہا کہ اگر تمہیں مسیح علیہ السلام کی طرف نسبت دے کر مسیح کہا جاتا ہے تو تمہیں اس پر شرمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو اسی نام سے معصوم کرنے لگے جس طرح ان کے دشمنوں نے طنزاً انہیں معصوم کیا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ دراصل ایک برا لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا۔ قرآن مجید نے اسی لیے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسیح یا عیسائی کے نام سے یاد نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں یاد دلایا ہے کہ تم دراصل ان لوگوں کے نام لیوا ہو جنہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پکارا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ اس لیے تم اپنی ابتدائی اور بنیادی حقیقت کے اعتبار سے نصارہ یا انصار ہو، لیکن آج عیسائی موسیٰ اس یاد دہانی پر قرآن کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹی شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن نے ان کو مسیح کہنے کے بجائے انصارہ کے نام سے کیوں معصوم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ یہ کہا کہ مطلب نام لینے والوں کا کہ تم لوگ پکارتے تھے، تو لیکن وہ الٹا ہی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا اس طرح۔ تو بس یہ ہر دور میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ میں نے کوشش پوری کی ہے کہ آپ کو پورا یہ عیسیٰ ابن مریم کا جو قصہ ہے وہ آپ کو پہنچا دوں۔ تو وہ جتنا بھی قصہ اس میں تھا سورۃ المائدہ میں وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر دعا ہے کہ جلدی ہی میں آپ کو جلدی ہی قرآن جو ہے پورا کروں، سناؤں آپ کو ترجمہ اس کا، لیکن ترجمہ اور تفسیر بھی کہیں جو مجھے بہت لگتا ہے کہ یہ مطلب سٹوری اس طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوری تفسیر کر دیں، تو اس لیے میں تفسیر شروع کر دیتی ہوں۔ تو انشاءاللہ جلدی ہی میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی ہی پڑھوں انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیں۔
اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.